حضرت علامہ حافظ ندیم یونس صاحب سے دعائیں اور آج کی اس محفل میں فلسفہ شہادت امام حسین پر روشنی ڈالیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد محفل بہت ہی پیارے انداز میں بام عروج کی طرف جا رہی ہے، اور مجھے حافظ سجاد صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے جا کے پہلے سوئے ہوں کو جگانا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جو انہوں نے مجھے دے دیا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اتنے آدمی جتنے آپ اس حال میں بیٹھے ہیں، اگر ہمارے پاس اوڈینسے میں ہو نا، اوڈینسے میں یعنی اوڈینسے اگر کوپن ہیگن ہاتھی ہے تو اوڈینسے اس کے مقابلے میں چڑیا ہے، چڑیا سے بھی چھوٹا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے تو 10-12 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 15-20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں کمیونٹی اتنی ہے، تو وہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں زندوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو آپ کا ماشاءاللہ اتنا وہاں حال فل، جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، اور محبت حسین میں سرشار بیٹھے ہیں، اور پھر خاموش بیٹھے ہیں، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ ذرا بلند آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جاگ کے آپ نے میری گفتگو سننی ہے۔ آپ کے پاس تو الحمدللہ حضرات علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ قبلہ سید محمود شاہ صاحب کی قیادت میں علماء کرام کی کثرت ہے، اور میرا یہاں آ کر گفتگو کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ سورج کو چراغ دکھا رہے ہیں، لیکن حکم ہوا سو میں حاضر خدمت ہو گیا۔ اس شعر کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں۔ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں۔ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ مجھے حکم ہوا، سجاد شاہی صاحب نے کہا کہ آپ نے جو گفتگو کرنی ہے وہ ایک شعر پر کرنی ہے۔ اب وہ شعر ہے مولانا محمد علی جوہر کا، اور وہ ایسا مشہور زمانہ شعر ہے کہ شاعر سے زیادہ مشہور ان کا شعر ہے۔ یعنی کئی مرتبہ آپ شعر کو شاعر سے پہچانتے ہیں، اور کئی مرتبہ آپ شاعر کو اس کے شعر سے پہچانتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنی ایک غزل، ایک نظم میں کہا، اور وہ ایسی بات کر گئے جس میں تاریخ انسانیت پنہا ہے۔ کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
محترم علامہ فیض الرسول صاحب فرما رہے تھے کہ میدان کربلا میں چشم فلک جس جنگ کو دیکھ رہی تھی وہاں حسین اور یزید کے دو کردار نہیں تھے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، حکومت اور اقتدار کی جنگ تھی. انہیں بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے. وہ اس سبق کو ازبر کر لیں اور ذہن میں بٹھا لیں کہ میدان کربلا میں حسین اور یزید نہیں لڑ رہے، حسینیت اور یزیدیت لڑ رہی ہے. اور حسینیت اور یزیدیت کی تاریخ اسی قدر پرانی ہے جتنی کہ اس انسانیت کی تاریخ پرانی ہے. مولانا محمد علی جوہر سے بھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. اور آگے تاریخ کو وا کریں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ باطل جب نمرود کی شکل میں استحصال اور جبر کا آئینہ بنتا ہے اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کرتا ہے، لوگوں کا استحصال کرتا ہے، ان کو غلام بناتا ہے، ان پر جبر کرتا ہے، تو رب کائنات اس کے سامنے ابراہیم کی شکل میں حق کو بھیج دیتے ہیں. اور میں نے جو عرض کیا، بعض لوگ دیکھتے ہیں کثرت کس کے ساتھ ہے، بعض لوگ دیتے ہیں ووٹ کس کے زیادہ ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں حکومت کس کے پاس ہے. کسی کے حق ہونے کا معیار ہرگز یہ نہیں ہوا کرتا کہ اس کے ووٹ کتنے ہیں، اس کی طاقت اور قوت کتنی ہے. اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. سیرت ابراہیمی یہ بتا رہی ہے کہ نمرود کے معاشرے میں کوئی فرد اس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. آگ کا الاؤ جلایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر اس آگ کے الاؤ کے سامنے لایا جاتا ہے. میں نے کہا میدان کربلا میں حسینیت استعارہ ہے، حسینیت اصطلاح ہے. حسینیت حسین سے شروع نہیں ہو رہی، حسین سے بھی کہیں قبل حسینیت کا آغاز ہو چکا ہے. نمرود کی کثرت کے سامنے، نمرود کی طاقت اور قوت کے سامنے تنہا شخص سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہے. آگ کا الاؤ جل رہا ہے. کہنے والے کہہ رہے ہیں ابراہیم اپنی بات سے باز آ جاؤ ورنہ جلا کر خاکستر کر دیے جاؤ گے. ابراہیم نے کہا مجھے جلنا منظور ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا منظور نہیں ہے. آگ میں جلا کر آگ میں ڈال دیا گیا اور رب کائنات نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ابھی میں کائنات عالم کو قربانی کا وہ نظارہ دکھانا نہیں چاہتا، ابھی تو آزما رہا تھا کہ دیکھوں ابراہیم کے پائے استقامت میں لغزش آتی ہے یا نہیں. اور چشم فلک نے دیکھ لیا کہ آگ کا الاؤ سامنے جل رہا ہے اور ابراہیم قربان ہونے کے لیے اس کے اندر جانے کو تیار بیٹھا ہے، مگر بچا لیا، اسی آگ کو گلزار بنا دیا. وقت گزر رہا ہے، یہی باطل فرعون کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور اس کے سامنے تنہا شخص موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے. اور رب کائنات فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى. لوگوں یہ نہیں دیکھا کرتے کہ طاقت کس کے پاس زیادہ ہے، قوت کس کے پاس زیادہ ہے، لوگوں کی کثرت کس کے پاس زیادہ ہے. فرعون جبر کے ساتھ ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، لوگوں کو اپنے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں حق اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کی دو کڑیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر آپ پورے کا پورا سلسلہ نبوت اور رسالت پڑھیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ قصہ آدم و ابلیس سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے تک ہر نبی آپ کو راہ حسینیت کا مسافر نظر آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا مقابلہ کرنے اور انکار کرنے والے راہ یزیدیت کے مسافر نظر آتے ہیں.
وقت گزر رہا ہے، وادی مکہ ہے، بو لہبی اور بو جہلی نظام لوگوں پر یوں مسلط کر دیا گیا ہے کہ زندہ پیدا ہونے والی بچیاں درگور ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ظلم و بربریت پر ناز کیا جا رہا ہے، جہل کو اپنے لیے باعث فخر کہا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں آمنہ کے گھر میں آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں۔ کثرت کہیں اور تھی، طاقت اور قوت کہیں اور تھی، مگر میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبر کے اس ظلم کے اس نظام کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محنت ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد 313 کا ایک گروپ تیار ہوتا ہے، میدان بدر میں چشم فلک نظارہ دیکھتی ہے، حق اور باطل کی وہ تاریخ جس کی ابتدا ابلیس و آدم علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ میدان بدر اس کا نقطہ کمال ہے۔ 313 صفے بنا کر کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے یا 1100 کا لشکر ہے۔ ذرہیں ان کے پاس زیادہ ہیں، طاقت ان کے پاس زیادہ ہے، کثرت ان کی زیادہ ہے، تعداد ان کی زیادہ ہے، سب کچھ ظاہری اور مادی طور پر ان کے پاس زیادہ ہے، مگر یہ 313 رب کے نام پر رب کے دین کو غالب کرنے کے لیے ظلم کے نظام کے خلاف اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان بدر میں اتر جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ چشم فلک دیکھتی ہے کہ 313 کے جذبہ ایمانی کے آگے 11,000 بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ حسینیت اور یزیدیت محض میدان کربلا میں نہیں ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور لوگ ظاہراً یہ سمجھے ہیں کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے سینے پر خنجر پیوست کر دیا گیا، ان کی گردن ان کے سر سے جدا کر دی، ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن کائنات عالم یہ گواہی دے رہی تھی کہ لوگوں، حق ہمیشہ حق ہوا کرتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے یا سر جڑا ہوا ہے، اس کا سر کٹ بھی جائے تو نیزے پر سب سے بلند نظر آیا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو اس دنیا سے تشریف جا رہے ہیں، اور وہ اسلام اور وہ دین اور وہ نظام جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتمام کمال تک پہنچا دیا ہے، اور رب کائنات نے اعلان کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اسلام غالب ہو چکا، حق و باطل میں سے حق لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھ گئے، اور وہ چھوٹی چھوٹی آوازیں جو اس حق کے خلاف ابھرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، منکرین زکوٰۃ کی صورت میں، کذاب مدعیان نبوت کی صورت میں، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا گلا کما کر دیا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق مسند خلافت پر بیٹھے، اور چشم فلک نے دیکھا کہ وہ خواب جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسلام کے نظام کے طور پر دیکھا تھا، حضرت عمر فاروق نے اسے کائنات عالم کے سامنے نافذ کر کے کائنات کو دکھا دیا ہے کہ دیکھو میرے مصطفیٰ کا نظام کتنا بے مثل و بے مثال ہے۔ فتوحات اسلامی ہو رہی ہیں، ایران کا علاقہ فتح ہوا جو ایک قدیم بادشاہت تھی، اور انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حجاز سے اٹھنے والے یہ بدھو، جنہیں وہ جاہل سمجھتے تھے، جنہیں اپنے برابر کا خیال نہیں کرتے تھے، طاقت اور قوت میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایران پر غلبہ کر لیا ہے۔
سو ابو اللؤلؤ فیروز کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور وہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نظام میں محض حضرت عمر فاروق ہیں جن کو ختم کر دیا جائے تو نظام ملیا میٹ ہو جائے گا، لیکن ان کی غلط فہمی تھی۔ ان کے بعد صحابہ کرام کے باہم مشورے سے حضرت عثمان غنی مسند خلافت پر بیٹھ گئے۔ ان کے پہلے 10 سال حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کا عکاس تھے۔ آخری 2 سالوں میں ایک آواز عبداللہ ابن سبا کی قیادت میں اور اس کی امامت میں اٹھی، اور اس نے سوچا اور غور و فکر کیا کہ یہ اسلام جسے پیغمبر آخر الزمان نے غالب کر دیا ہے، اور خلافت راشدہ کی صورت میں جس کا عروج ہی عروج جاری ہے، کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ ان کے درمیان تفریق پڑ جائے، ان کے درمیان جدائی پڑ جائے، اس عروج کو زوال کا سفر شروع کرنا پڑے۔ سو اس نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی پرانی رقابت جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے تھی، اس کی دعوت اور تبلیغ دینا شروع کر دی، اور اس کا نعرہ بہت پیارا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ خلافت پر حق تو بنو ہاشم کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تو مولا علی ہیں، حسن و حسین ہیں، ان کا خانوادہ ہے، سو خلافت پر حق ان کا زیادہ ہے۔ یہ دوسرے لوگ آ کر ان کی خلافت پر اور ان کی مسند پر کیسے بیٹھ گئے ہیں؟ بعض لوگ ان کے ہم نوا بن گئے، ان کی باغی سرگرمیاں اتنی مضبوط ہو گئیں اور ان کا گروہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ حضرت عثمان غنی کے قتل کے درپے ہو گئے۔ یہ تاریخ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ اقتدار اور لالچ کی جنگ نہیں، یہ طمع کی جنگ نہیں، یہ حسینیت اسی حسینیت کی جنگ ہے جس کی ابتدا حضرت ابراہیم سے ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، مولا علی شیر خدا مسند خلافت پر براجمان ہو گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو قصاص کے لیے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام میں گورنر تھے، وہ اس معاملے میں جلدی چاہتے تھے کہ فوراً حضرت عثمان کے قاتلین کو لا کر عدالت میں کھڑا کیا جائے، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ کوئی ایک شخص نہیں تھا، ایک گروہ تھا، اور اس گروہ کے بعد لوگ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا یہ چاہتے تھے کہ میرا نظام حکومت مضبوط ہو جائے، سارے معاملات میرے ہاتھ میں آ جائیں، تاکہ وہ بغاوت کا عنصر جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گیا ہے ان کو سختی سے کچل دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے سارے گورنروں کو معزول کر کے نئے گورنر مقرر کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا، اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی غلطی تھی۔ ان کو امیر وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی گورنری سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خانہ جنگی ہوئی، مسلمانوں کا خون بہا، حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت علی کو اللہ نے جو شان، جو مقام، جو عظمت عطا فرمائی تھی، میں تو کہا کرتا ہوں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کا نظام ایسا شاہکار نظر آ رہا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کو وقت اور فرصت مل جاتی اور یہ معاملات نہ ہوئے جو وقت نے کر دیے تھے، تو ان کا بنایا ہوا نظام اور قائم کیا ہوا نظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں آگے بڑھ کر ہوتا۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت مولا علی سے، کیا بات ہے آپ کے دور میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو آپ سے پہلے خلفاء کے دور میں نظر آتی تھی؟ کہا اس لیے کہ ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو۔ انہی مولا علی کے لشکر میں ایک گروہ الگ ہوا جسے خوارج کہتے ہیں، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلا فتویٰ
مولا علی شیر خدا کے خلاف دے دیا. آج بھی بہت سے لوگ شہادت کے بارے میں فتوے دیتے آپ کو نظر آتے ہیں. سب سے پہلا فتویٰ انہوں نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی پر داغا ہے. حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور ان کو ختم کیا. اور خود حضرت مولا علی شیر خدا ہی کے لشکر میں ایک اور گروہ ہو گیا جو محبت میں بہت آگے چلے گئے اور خود کو شیعان علی کہنے لگے. وقت گزرتا رہا اور انہی خوارج میں سے ایک شخص اٹھا، ایک نوجوان، اور اس نے مسجد میں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اب ان کے بعد صحابہ کرام نے باہم مشورے سے حضرت امام حسن کو اپنا خلیفہ منتخب کیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک مسند خلافت پر رہے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصر چشم ان کو تسلیم نہ کیا تو حضرت امام حسن نے یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کے درمیان جو خانہ جنگی ہے اس کو ختم کیا جائے، باہم جو ایک دوسرے سے افتراق پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. لیکن خلافت راشدہ کا باب مکمل ہو گیا. وہ 30 سال جس کی پیشن گوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ منتہائے کمال کو پہنچی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت شروع ہو گیا. 20 سال آپ امیر وقت رہے. لوگ خلیفہ کہتے ہیں لیکن خلیفہ سے مراد خلافت راشدہ نہیں ہے، ان کا دور حکومت ہے. 20 سال ان کے پاس قوت زمام رہی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان 20 سالوں میں وہ ان قاتلین عثمان کو نہ پکڑ سکے جن کے پکڑنے کا مطالبہ ساری زندگی وہ مولا علی سے کرتے رہے. 10 سال بہت امن اور سکون کے ساتھ گزرے. بعض لوگوں کے مشورے پر انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا. یہ ساری تاریخ میں نے اوڈنسے میں بیان کی. جب میں نے خطاب ختم کیا تو مجھے ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ نے پہلی دفعہ ساری بات سمجھائی ہے. مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یزید عیسائی تھا یا یہودی تھا. یعنی میں سنتا ہوں کہ یزید لیکن پتہ نہیں یزید تھا کون. تو ہمیں یہ معلومات تاریخ کی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ پس منظر کیا ہے جس میں امام حسین قربانی دے رہے ہیں. 10 سال گزرنے کے بعد اپنا ولی عہد نامزد کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیٹا تھا، آپ نے نامزد نہیں کیا. عمر بن خطاب کے فرزند تھے، نامزد نہیں کیا. مولا علی شیر خدا کے فرزند تھے، نامزد نہیں کیا. سب سے پہلے دوسری سیاسی غلطی حضرت امیر معاویہ نے یہ کی کہ اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا. یہ وہ روش تھی، یہ وہ طریقہ تھا جسے ختم کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. کیسر و کسریٰ کا موروثی نظام جس پر لوگوں کا استحصال ہو رہا تھا، لوگوں پر جبر اور ظلم ہو رہا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں اسلام کا عدل و انصاف پر مبنی پروگرام اور نظام پیش کیا تھا. اس نظام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے سینچا تھا. اس میں حضور کا پسینہ شامل تھا، اس میں صحابہ کرام کی قربانیاں شامل تھیں، اس میں خلفائے راشدین کا خون شامل تھا. یہ کیسے ممکن تھا کہ اس پورے کے پورے بنائے ہوئے نظام کو دھڑام سے نیچے گرا دیا جاتا، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جاتا، اس قد آور درخت کو جس کے پھل سے لوگ فیض یاب ہو رہے تھے اس کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا جاتا. سو ولی عہدی کی نامزدگی ہوئی، لوگوں کو بیعت پر مجبور کیا گیا. 5 لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین بن علی. ان 5 لوگوں نے ولی عہدی کی بیعت کو قبول نہ کیا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبر سیاستدان تھے. انہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھا اور ان کے خلاف سختی کا رویہ اختیار نہیں کیا. 10 سال بعد دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ شخص جسے ولی عہد بنایا گیا تھا، جو اپنے زمانے کا بد کردار ترین شخص تھا،
جب ولی عہد بنا، حکومت اس کے پاس آئی، طاقت اس کے ہاتھ میں آئی، اس نے گورنروں کے ذریعے ان 5 میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تو فوت ہو گئے، چاروں کو مجبور کیا کہ وہ ان کی بیعت کریں۔ چنانچہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہیں، ولید بن عتبہ نے بلا کر کہا بیعت کریں۔ کہا میں کوئی مخفی یا چھپا ہوا شخص نہیں ہوں کہ اکیلے میں آ کر تمہاری بیعت کر لوں، میں نے اگر بیعت کرنی ہوئی تو سب لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا۔ وہاں اصرار کیا جاتا رہا، ہجرت کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس میں کسی کا خون نہ بہے، مکہ آ گئے، مکہ میں اصرار جاری رہا۔ عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، عبداللہ ابن عباس سے مشورہ کیا، ادھر کوفیوں کے خط آ رہے تھے کہ اے امام حسین، آپ جس حکومت وقت کو غلط سمجھتے ہیں ہم بھی آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا جائزہ لینے کے لیے، لوگوں نے بیعت کی، ہزاروں کے حساب سے لوگ بیعت کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ اور جب گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا گیا اور اس نے سختی کا معاملہ کیا تو مسلم بن عقیل سوائے چند ساتھیوں کے تنہا نظر آئے، سارے بیعت کرنے والے بھاگ گئے۔ لیکن حضرت امام حسین تک ان کا یہ میسج پہنچ چکا تھا کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے موقف پر آپ کی تائید کو جانے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ امام حسین اس اسلام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں جس کے لیے مولانا محمد علی جوہر نے کہا، بات بہت بلند کی انہوں نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ کیسے ہو رہا تھا؟ وہ اسلام جس کی خاطر ابراہیم کی قربانی ہے، موسیٰ کی قربانی ہے، انبیاء کرام کی قربانیاں ہیں، جس کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاب ابی طالب کی قید ہے، جس کی خاطر سرکار دو عالم کا دندان کا شہید ہونا ہے، جس کی خاطر طائف کے پتھر ہیں، جس کی خاطر منو اوجڑی تلے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، جس کی خاطر صحابہ کرام کا خون ہے، جس نظام کو قائم کرنے کے لیے قربانیوں کی اتنی بڑی تاریخ ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک لونڈا آئے اس پورے نظام کو دھڑام سے نیچے گرا دے اور حسین ابن علی خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس اسلام کی آبیاری کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں، بچے، بھتیجے، بھانجے، حتیٰ کہ اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی اور کائنات عالم کو دکھا دیا کہ لوگوں، نمرود کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ابراہیم اس کے سامنے ہوا کرتا ہے، فرعون کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، موسیٰ اس کے سامنے ہوا کرتا ہے، بوجالی اور بولابی نظام کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ہوا کرتے ہیں۔ اور اب تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ تاریخ میں یزید کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، تم حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حسین کی خیرات بن کر اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا۔ اور علماء کہتے ہیں یہ عجیب و غریب منظر تھا حق اور باطل کو سمجھنے اور دیکھنے کا۔ پہلے تو حق اور باطل واضح ہوا کرتے تھے، بھئی یہ اللہ کو مانتا ہے تو یہ حق ہے، اور یہ نہیں مانتا، خدائی کا دعوے دار ہے تو یہ باطل ہے۔ اور میدان کربلا میں تو عجیب منظر ہے، اذان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اقامت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جماعت ادھر بھی ہو رہی ہے ادھر بھی ہو رہی ہے، یہاں بھی لوگ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں، یہاں بھی امام حسین کی قیادت میں 72 نفوس قدسیہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں۔ عقل ورطہ حیرت میں گم ہے کہ حق و باطل کا کیسا مارکہ آن پڑا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو نماز اور صبر سے مدد طلب کیا کرو، اور جب یہ دیکھنا ہو کہ حق کس کے ساتھ ہے، جب یہ دیکھنا ہو کہ نصرت الہی کس پر اتر رہی ہے، جب یہ دیکھنا ہو کہ تائید الہیہ کس کے ساتھ ہے،
تو یہ نہ دیکھو کہ نماز کون پڑھ رہا ہے، پھر یہ دیکھو کہ صبر کون کر رہا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، علماء بیٹھے ہیں، ان اللہ مع المصلیین، کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن بہت امکان ہے نماز پڑھنے والا دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، ریاکاری کر رہا ہو، نمود و نمائش کر رہا ہو، اس کے علاقے میں محلے میں رواج ہو، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھاتا ہو۔ نماز پڑھنا اس سے آسان ہے، لیکن آپ کی صف میں آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر ایک شخص کھڑا ہے، اس کے سینے پر غم کا طوفان ہے، تکلیف کا طوفان ہے، اور غم کے اس طوفان میں وہ اللہ کے حضور صبر کر رہا ہے، یا اس کا دل جانتا ہے یا رب کائنات جانتا ہے، آپ اس کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر جان اور پہچان نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ نہ دیکھو اذان کہاں ہے، اقامت کہاں ہے، جماعت کہاں ہے، یہ دیکھو کہ صبر کہاں ہے۔ یہ دیکھو کہ بچے لٹا کر، بھتیجے لٹا کر، بھانجے لٹا کر، اور میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے یہاں خاندان میں کسی ایک کی فوتگی ہو جائے، کوئی ایک آدمی فوت ہو جائے، 10 دلاسا دینے کے لیے آ جاتے ہیں، فیملی کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دوست احباب آ جاتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، بات چیت میں مشغول کرتے ہیں تاکہ غم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے۔ پھر بھی بسا اوقات والدین کا غم، بہن بھائیوں کا غم، اولاد کا غم ایسا ہوتا ہے کہ بھلایا نہیں جاتا۔ یارو کبھی سوچا آپ نے کہ اس حسین کے صبر کا عالم کیا ہوگا، اس حسین کی قربانی کا عالم کیا ہوگا، جس کے سامنے 71 لاشیں پڑے ہیں، جس میں اس کا علی اکبر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، اون و محمد بھی ہیں، عباس و قاسم بھی ہیں، اس کے اہل و عیال کے لاشیں اس کے سامنے پڑے ہیں۔ بہت امکان تھا کوئی کمزور موقف والا ہوتا تو کہتا یہ 71 مار دیے ہیں، مجھے بھی مار دیں گے، میں اپنی جان بچا لوں، بیعت کر لوں۔ 71 لاشیں خود اٹھا کر لائے ہیں، اور ابن عساکر نے لکھا کہ غم کا عالم تو یہ تھا کہ جب اپنے جوان ساتھ بیٹے کی لاش کو اٹھانے گئے تو سارے بال کالے تھے، اور جب اپنے جوان سال بیٹے کو اٹھا کر خیموں میں واپس لائے تو بیویاں پہچان نہیں سکتی تھیں۔ غم کی آندھی جو ان کے اندر چلی، آنسو بن کر باہر تو نہ آ سکی، لیکن جسم پر ایسے ظاہر ہوئی کہ سارے کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ پایا استقامت میں لغزش نہیں آئی، صبر و رضا کا پیکر بن کر حسین اپنی قربانی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کربلا میں اترے ہیں۔ لوگوں، یہ باتیں کر لینا بڑا آسان ہے، امام حسین کے غم میں آنسو بہا لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس طریق اور اس راستے پر چلنا جس پر چل کر امام حسین نے قربانی دی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے علامہ نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ یہ بڑا آسان ہے مسند پر بیٹھ جانا، لیکن جد و جہد کرنا۔ ہم تو ٹی وی پر دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، جب حسین کی للکار بن کر، حسین کی آواز بن کر، حسین کا نقیب بن کر ڈاکٹر طاہر القادری یزیدی نظام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو لوگ کردار کشی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، اور بسا اوقات ہمارا دل بوجھل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس کا تو حقیقت سے تعلق کوئی نہیں۔ لیکن ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ لوگوں، یہ تاریخ ڈاکٹر طاہر القادری سے شروع نہیں ہوتی، یہ تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ جو بھی حق کی خاطر آواز اٹھاتا ہے، کردار کشی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، لوگ تو جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، جان تو بہت تھوڑی چیز ہے، لوگ تو بچوں کے در پہ ہو جاتے ہیں، بچے ذبح کر دیتے ہیں، بھتیجے اور بھانجے ذبح کر دیتے ہیں اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ امام حسین نے عزیمت کی راہ اختیار کر کے رہتی دنیا کو ایک سبق دیا ہے، ایک میسج اور ایک لیسن دیا ہے کہ دنیا والوں، یزیدی نظام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر سر اٹھاتا رہے گا۔ طاقت ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، قوت ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، میڈیا ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو،
بھونکنے والے بولنے والے ہو سکتا ہے ان کے پاس ہوں، طاقت اور قوت کے انبار ان کے پاس ہوں گے، لیکن یہ دیکھ کر کبھی خاموش نہ بیٹھنا، حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حسینی آواز کو بلند کرتے رہنا، حسین کی للکار بن کر میدان میں اترتے رہنا۔ اس کے لیے تمہیں بہت کٹھن مراحل بھی آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ میں ایک عالم کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، کہا یہ مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں جس کا ذکر قرآن مجید نے اس آیت میں کیا ہے، یہ ہر ایک پر آتی ہیں، اس لیے کہ نون تاکید ثقیلہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا۔ ہر ایک آزمائش سے گزرتا ہے، لیکن جب دوسرا آزمائش سے گزرتا ہے تو اس پر کوئی ایک آزمائش آتی ہے، پھر اسے سنبھلنے کا وقت مل جاتا ہے، پھر دوسری آزمائش آتی ہے، پھر کچھ دیر مل جاتی ہے، پھر تیسری آزمائش آتی ہے۔ لیکن میدان کربلا میں امام حسین کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آزمائش کی وہ ساری صورتیں، امتحان کی وہ ساری صورتیں جو کسی ایک انسان پر گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ آیا کرتی ہیں، ایک ہی رات ایک ہی دن میں ساری کی ساری مصیبتیں امام حسین پر نازل کر دی گئی۔ دیکھوں تو صحیح قد صدقت الرؤیا، جس کے باپ نے خواب میں دیکھے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میری آواز پر لبیک کہا، چھری چلا دی، اور میں نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے یہ قربانی ابراہیم کی آل میں پچھلوں پر چھوڑ دی ہے، اور اسے ہم نے فدیہ کر دیا ہے عظیم ذبح کے ساتھ۔ وہ عظیم ذبح کیا ہے؟ خوف کی مصیبت بھی حسین پر ہے، بھوک اور پیاس کی مصیبت بھی حسین پر ہے، اموال اور نفوس کی کمی کی مصیبت بھی حسین پر ہے۔ میدان کربلا میں ہر مصیبت جو باقیوں پر اکا دکا آیا کرتی ہیں، یک بارگی کے ساتھ امام حسین پر نازل کر دی گئی۔ لیکن امام حسین سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اللہ کے حضور اس کی رضا پر راضی رہے، اور کائنات والوں کو دکھا دیا کہ لوگوں دیکھو صبر ایسے کیا کرتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسا صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ دنیا میں چاہے نظر آ رہا ہو کہ ان کا سر کٹا ہوا ہے، ان کا خیمہ لٹا ہوا ہے، ان کے اہل و عیال زنجیروں میں قید ہیں، لیکن اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اگر ہدایت کا فیضان لینا ہے تو وہ انہی لوگوں کے قدموں سے میسر آتا ہے۔ اور آخر میں پیر نصیر الدین نصیر کے ان الفاظ، ان اشعار کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ میسج اور پیغام دے رہا ہوں کہ ہم صرف واقعات کو بیان کرنے والے نہیں، ہم صرف قصہ حسین کو بیان کر کے چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے غم حسین میں مبتلا ہو کر بعد میں بھول جانے والے نہیں۔ ہماری منہاج القرآن کی منزل بھی مدینے سے شروع ہو رہی ہے، اور مکہ سے ہوتی ہوئی اس کی منزل بھی کربلا میں ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ منزل کربلا میں ہے تو ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ کربلا میں کیسا کیسا امتحان ہے جو حسین پر آیا ہے۔ اس سے بڑی اور اس سے کڑی آزمائشیں بھی ہم پر آ سکتی ہیں، ہمیں بھی آزمانے کے لیے اس بھٹی سے گزارا جا سکتا ہے۔ لہذا حسین کی سیرت سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ لوگوں اگر دین کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑیں تو دریغ نہ کرنا، میرے محبوب کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا۔ تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زبان پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ اور دلیل اس سے بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت کی کہ میت دفن کی جاتی ہے، نہلائی نہیں جاتی۔ اور حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں سے سمجھائی نہیں جاتی۔ اس کے لیے تقریروں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے خطابات کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے۔
اس کے لیے جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے حسین کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس طریق پر چلنے کی ضرورت ہے جس پر امام حسین اور شہدائے کربلا نے چل کر اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کی، مگر دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی راہ حسین کا مسافر بنے اور اسی طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر چل کر امام حسین نے قربانی دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔